أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 125 125 سے 127۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے ہدایت و گمراہی کے قانون کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ بات واضح کی ہے کہ جس طرح نبوت و رسالت یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ پاک کا اس پر اختیار ہے، وہ کسی کی قابلیت کو دیکھ کر، اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اس کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب کر لے۔ کسی شخص کی کوشش اور محنت کے ساتھ اس کو نبوت اور رسالت نہیں مل سکتی۔ بالکل اسی طرح جس طرح نبوت اور رسالت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی مرضی پہ منحصر ہے، بالکل اسی طرح ہدایت کا ملنا بھی اللہ کی مرضی پہ منحصر ہے۔ اس کی توفیق کے بغیر کسی انسان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو یہ ہدایت اور گمراہی بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی مرضی پہ منحصر ہے۔ ہاں، اللہ پاک نے ہدایت اور گمراہی کے قانون کو قرآن مجید کے اندر جا بجا بیان کر دیا ہے کہ میں ہدایت کس کو دیتا ہوں اور میں گمراہ کس کو کرتا ہوں۔ جو شخص خلوص نیت کے ساتھ بغیر کسی تعصب کی اینک کو لگائے، جو شخص راہ ہدایت پانا چاہتا ہے، ہدایت کو تلاش کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ اس کے لیے سنسیئر اور مخلص ہے، تو اللہ پاک اس کی اس کوشش کو دیکھ کر اور اس کے اس اخلاص کو دیکھ کر اللہ پاک بھی پھر اس کے لیے راہ ہدایت کو آسان کر دیتا ہے۔ اور جو شخص ہٹ درم ہو، جو شخص ضدی ہو، جو شخص نافرمان ہو، باغی ہو، سرکش ہو، اور حق بات کو پہچان لینے، جان لینے کے بعد بھی وہ حق بات کو ٹھکراتا رہے اور حق بات کا انکار ہی کرتا رہے، کس وجہ سے؟
اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے، اپنے کسی مالی دنیاوی مفاد کی وجہ سے، یا کسی کے ساتھ اپنی کسی ذاتی رنجش اور دشمنی کی بنا پہ، تو اللہ پاک بھی پھر ایسے شخص کے لیے راہ ہدایت کو تنگ کر دیتا ہے، راہ ہدایت کو اللہ پاک اس کے لیے مشکل بنا دیتا ہے۔ یہ قانون اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا ہے۔ جس طرح سورۃ البقرہ میں بھی اس قانون کی طرف اشارہ ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے۔ اور یہ برابری کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ انہوں نے نہ ماننے کا تہیہ کر رکھا ہے، نہ ماننے کا عزم ارادہ اور نہ ماننے کی گویا کہ قسم اٹھا رکھی ہے، اس لیے انہیں آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈرانا چھوڑ دیں، آپ کا فرض ہے آپ ڈراتے رہیں، لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں۔ قبول ہدایت کے نقطہ نظر سے اللہ پاک نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو ہدایت پروف بنا دیا ہے، اور اللہ پاک نے ان کے کانوں پہ مہریں، کیا وہ حق بات سن بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے ہیں، اب وہ حق بات کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اللہ کی قدرتوں نشانیوں کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اور ان کو اپنی ان موٹی موٹی آنکھوں کے ساتھ قرآن مجید کے اندر موجود واضح آیات بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے اپنے فرقے، اپنے مسلک اور اپنے آباء و اجداد اور اپنے معاشرے کی روایات اور رسم و رواج کی بہت موٹی سی اینک چڑھا رکھی ہے اپنی آنکھوں پہ۔ اب ان کی آنکھوں پہ پردہ لٹکا دیا گیا ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان ضدی بن جاتا ہے، ہٹ درم بن جاتا ہے، اور وہ سلیم الفطرت نہیں رہتا، حق بات کا متلاشی نہیں رہتا۔ تو جو شخص حق کا متلاشی رہتا ہے، جہاں سے حق ملا لے لیا، اور چاہے وہ حق اس کے باپ دادا کے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو، وہ حق اس کے اپنے مسلک کے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو، وہ حق اس کے ذاتی مفادات کے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو، وہ حق اس کے پورے معاشرے اور معاشرے کی ایک بہت بڑی اکثریت کے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو، وہ حق کو فوراً قبول کرتا ہے۔ تو جو شخص اس طرح کا رویہ پیش کرتا ہے، جس کا طرز عمل اس طرح کا ہوتا ہے، جس کی حق کے لیے، اسلام کے لیے، ہدایت کے لیے، توحید کے لیے اس طرح کی تڑپ ہوتی ہے نا، لگن ہوتی ہے، جس کو اس طرح کی بھوک اور پیاس ہوتی ہے حق کی، تو پھر اللہ پاک بھی اس ایسے شخص پہ رحم کھاتا ہوا اللہ پاک اس کو راہ ہدایت پہ چلنے کی اور حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، فمن، فا تو، من وہ شخص جو، فمن تو وہ شخص جسے، یرید چاہتا ہے، اللہ اللہ، یرید کو آگے ملانے کے لیے زیر لگائی گئی دال کے نیچے، یرید اللہ، تو جسے چاہتا ہے اللہ، یہ اصل میں یرید ہی ہے، یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ۔ فمن یرید اللہ، تو جسے چاہتا ہے اللہ، تو وہ شخص جسے اللہ چاہتا ہے، ان کے، اور آگے یا کے ساتھ میں لائیں گے تو پھر ان کی بجائے این، پھر نون کو واضح نہیں پڑھیں گے، این یہدیہ، کہ وہ ہدایت دے، وہ اسے، تو وہ شخص جسے اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، اور اللہ کسے چاہتا ہے وہ میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اللہ اسے چاہتا ہے جو وہ خود چاہتا ہے،
تو وہ شخص جسے اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، یشرح کھول دیتا ہے، یشرح شرح یشرح، اور سورۃ الانشراح کے اندر بھی ہے نا الم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھولا، الم نشرح صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ تو یہ اسی قسم کے الفاظ ہیں، یشرح کھول دیتا ہے، وسعت پیدا کر دیتا ہے، صدرہ اس کے سینے کو، تو اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، یعنی اس میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے سینے سے حق ٹکرا کے واپس چلا جاتا، یشرح صدرہ کھول دیتا ہے اس کا سینہ، للاسلام اسلام کے لیے۔ اسلام کا ایک معنی فرما برداری، اصل معنی اس کا لغوی معنی تو فرما برداری ہے، تو اللہ اس کا سینہ فرما برداری کے لیے کھول دیتا ہے، ماننے والی طبیعت اس کی بن جاتی ہے، حق آیا بس مان لیا، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، فرما برداری کے لیے، اطاعت کے لیے کھول دیتا ہے، اسلام سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اسلام کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ پاک جس شخص کے ساتھ بلائی کا، خیر کا، جسے اللہ نفع پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے نا، اللہ پاک اسے اپنے دین کی سمجھ اور فہم عطا فرما دیتا۔ تو دین کو سیکھنا، دین کو سمجھنا، اسلام کو سمجھنا اور حق بات کو تلاش کرتے رہنا، یہ گویا کہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی عنایت ہے اور اس کی کسی بندے پہ بہت بڑی مہربانی اور فضل ہے۔ وَمَن يُرِدْ، اور جسے وہ چاہے، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے وہ چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے، گمراہ کر دے سے مراد کہ اسے گمراہ رہنے دے، کیونکہ گمراہ تو انسان خود ہوتا ہے، انسان خود گمراہی کا رستہ سلیکٹ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے تو قرآن مجید میں فرما دیا، بتا دیا، انا ہدیناہ السبیل، اور انا ہدیناہ النجدین، ہم نے اسے دونوں راہیں دکھا دی، دونوں راہیں اس کے دل و دماغ میں ڈال دی ہیں، دونوں میں امتیاز فرق کرنے کی صلاحیت اس میں رکھ دی ہے۔ اب جو شخص چاہے وہ راہ ہدایت پہ چلے تو ہم بھی پھر اس کی مدد کریں گے اور اس کو راہ ہدایت پہ چلا دیں گے، مزید توفیق عطا فرما دیں گے، اور جو گمراہی کی راہ کو پسند کرے گا پھر ہم بھی اسے گمراہی کے راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے وہ چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے، یجعل کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے، صدرہ اس کے سینے کو، اس کی چھاتی کو، اس کے سینے کو، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے وہ چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے، یجعل صدرہ بنا دیتا ہے وہ اس کا سینہ، کر دیتا ہے وہ اس کا سینہ، ضیقاً تنگ، ضیقاً یا ضیقاً بھی ہوتا ہے، ضیقاً تنگ، اس کا سینہ اللہ تنگ کر دیتا ہے، حرجاً نہایت گھٹا ہوا، نہایت گھٹا ہوا، ضیقاً اور حرجاً یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، دو الفاظ کے ذریعے سے اس کے سینے کی تنگی اور گھٹن کو واضح کیا گیا ہے۔ ضیقاً تنگ، ٹائٹ، حرجاً تنا ہوا، جیسا طرح کوئی چیز تنی ہوئی ہوتی ہے نا، ٹائٹ ہو جاتی ہے، اس کے اندر کوئی چیز جذب نہیں ہو سکتی، داخل نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا لفظ فرمایا حرجاً کنسٹرکٹڈ، نہایت گھٹا ہوا، گھٹن نہیں ہوتی جیسے کسی چیز کو،
جیسے انسان خود بھی کئی دفعہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی کہتا ہے نا مجھے بڑی گھٹن ہو رہی ہے، جیسے میری آکسیجن ہی پوری نہیں ہو رہی۔ فرمایا کہ اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے سینے کو تنگ نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بدو سے، کسی عرابی سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ ہراجہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ یعنی وہ صحیح دیسی زبان جو تھی نا، عربی زبان وہ جانتے تھے، اس وجہ سے حضرت عمر نے پوچھا کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی ایسا پودا، کوئی ایسی چیز جو درختوں کے ایک جھنڈ کے درمیان گری ہوئی ہو، کسی جنگل کے اندر کوئی ایک پودا ہے جو بہت سے درختوں کے اندر گرا ہوا ہے، اور کوئی جانور، کوئی چیز اس اندر والے پودے تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ باہر بہت زیادہ درخت ہیں گھنے جنہوں نے اس کو گھیر رکھا ہے، اب وہاں اندر تک کون جائے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک منافق کے لیے بھی ایسے ہی دین اسلام کو تنگ کر دیتا ہے، یعنی ہدایت جو ہے وہ بھی منافق کے سینے تک نہیں پہنچ پاتی، جیسا کہ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ کیا ہے۔ اور جسے وہ چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے، کأنما گویا کہ یصعد چڑھ رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے نزول، ایک ہوتا ہے صعود، ترتیب نزولی اور ترتیب صعودی، ڈسینڈنگ اور اسینڈنگ آرڈر، تو یہ وہی لفظ ہے۔ یصعد کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، کأنما یصعد گویا کہ وہ مشکل سے چڑھ رہا ہے۔ یصعد کے اندر کچھ زائد حروف ہیں جس کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں مشکل سے چڑھ رہا ہے، کأنما یصعد گویا کہ وہ مشکل سے چڑھ رہا ہے، فی السماء آسمان میں، یعنی اس طرح ایک مثال دے کے اللہ پاک نے سمجھایا کہ اس شخص کے لیے جسے اللہ پاک ہدایت نہیں دینا چاہتا، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ گمراہی میں رہے کیونکہ یہ خود گمراہ رہنا چاہتا ہے، تو پھر اس کا سینہ اسلام کے لیے، توحید کے لیے اس طرح سے تنگ ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے اس طرح تنگ ہو جاتا ہے جیسے بڑا گھٹا ہوا ہوتا ہے، اور جیسے کوئی آدمی آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کرے تو آسمان پہ چڑھ سکتا ہے، اور اگر وہ کسی ذریعے سے چڑھنا شروع کر بھی دے تو جیسے جیسے وہ بلندی پہ جائے گا آکسیجن کم ہوتی چلی جائے گی، تو آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے اس کی سانس اوکھڑنی شروع ہو جائے گی، زیادہ دیر تک یہ اوپر آسمان کی طرف اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکے گا۔ تو فرمایا کہ یہ اس شخص کی مثال ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دینا چاہتے، جو ہدایت کے ضابطے اور قانون اور تقاضے پر پورا نہیں اتر رہا، اس شخص کو پھر اللہ پاک گمراہی کی راہ پر ہی لگے رہنے دیتے ہیں، اور اس کا سینہ پھر اس طرح تنگ گھٹا ہوا ہو جاتا ہے جیسے کوئی شخص آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو، کہ آسمان پہ چڑھنا ناممکن ہے، اور اگر چڑھے گا بھی تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکے گا۔ تو بعض لوگوں کو دین اسلام کی، قرآن کی کوئی آیت سنائی جائے، حدیث سنائی جائے تو اللہ محفوظ رکھے ان کی بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے، اس قدر مشکل لگتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان، کئی سال باتیں سنتے رہیں گے، درس سنتے رہیں گے، واعظ و نشید سنتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، لیکن ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا ان کو پہاڑ پر چڑھنے سے بھی مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے سینے کو اسلام کے لیے، اللہ اور اس کے
رسول کی اطاعت کے لیے اللہ پاک ہمارے سینے کو کھول دے، قرآن کے لیے اللہ ہمارے سینے کو کھول دے۔ کذالک، اسی طرح یجعل اللہ، بنا دیتا ہے یا ڈال دیتا ہے اللہ، الرجس، گندگی کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے گندگی کو علی الذین، ان لوگوں پر لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، جو کافر و مشرک ہیں، اللہ پاک اسی طرح سے ان کے اوپر گندگی کو، نجاست کو، پلیدی کو ڈال دیتا ہے۔ اس سے مراد کفر اور شرک کی نجاست اور گندگی ہے، یعنی ظاہری طور پہ جو مادی گندگی ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو معنوی لحاظ سے گندگی ہوتی ہے نا، انما المشرکون نجس، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مشرک نجس اور پلید ہوتے ہیں، معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اپنے گندے عقیدے کی وجہ سے، شرک کے عقیدے کی وجہ سے، کفر یا عقائد کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک اسی طرح ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اور الرجس سے مراد کفر و شرک بھی ہو سکتا ہے، اور الرجس سے مراد بعض اہل علم کے نزدیک شیطان بھی ہے، کہ اللہ پاک اس طرح پھر ایسے لوگوں کے اوپر شیطان کو، کیونکہ شیطان بھی بہت بڑی نجاست اور گندگی ہے نا، تو اللہ پاک شیطان کو پھر ایسے لوگوں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، وہ پھر ساری زندگی شیطان جو ہے اس کے فالوور بنے رہتے ہیں اور اس کے پیروکار بنے رہتے ہیں۔ اسلام کی نہیں مانی، اللہ کی نہیں مانی، پیدا کرنے والے کی نہیں مانی، تو پھر شیطان کی ہی مانی۔ وَهَذَا، یہ پالیسی اللہ پاک نے بتا دی ہے ہدایت اور گمراہی۔ اس کے بعد فرمایا وَهَذَا، اور یہ صراط ربک، تیرے رب کا راستہ ہے، مستقیما، سیدھا، یہ قرآن یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پا لے، حق کو تلاش کر لے، تو وہ اس قرآن سے جڑ جائے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تیرے رب کا راستہ ہے سیدھا۔ قَدْ فَصَّلْنَا، بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دی، الآیات، نشانیاں، آیات، قد فصلنا الآیات، یقیناً بلا شبہ ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں، الآیات، آیات، قرآن مجید کی جو آیات ہیں، قرآن مجید کے اندر نازل ہونے والی آیات ہیں، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی، ہدایت بھی کھول کر واضح کر دی ہے، گمراہی کا راستہ بھی کھول کر بیان کر دی، سارا کچھ بتا دیا۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی گمراہی کے اسباب اختیار کرے گا تو پھر اللہ نے اس کو گمراہی کرنا۔ اس کے باوجود اگر کوئی ہدایت قبول نہ کرنا چاہے گا تو اللہ نے کسی کو زبردستی تو ہدایت نہیں نہ دینی، اسباب تو ہمیں اختیار کرنے پڑیں گے نا۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، یقیناً ہم نے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، لِقَوْمٍ، ان لوگوں کے لیے، لی کے لیے، قومن ایسے لوگوں، لِقَوْمٍ ایسے لوگوں کے لیے، یذکرون، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں یہ نشانیاں، یہ ہدایت و گمراہی کے سارے ضابطے ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں، لیکن کن کے لیے، کن کو فائدہ ہوتا ہے؟ بیان تو سب کے لیے کیے ہیں، مراد یہ ہے کہ فائدہ ان سے صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جو نصیحت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، ان کی طرف سے لاکھ آیات اترتی رہیں قرآن میں، وہ پہلے پارے میں بھی پڑھتے رہیں، دوسرے میں بھی پڑھتے رہیں، چوتھے میں بھی، 10ویں میں بھی، 20ویں میں بھی، ان کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ سورۃ البقرہ بھی پڑھ جائیں، آل عمران، نساء بھی پڑھ جائیں، سورہ انعام بھی پڑھ جائیں، اعراف، انفال، توبہ بھی پڑھ جائیں، ان کی صحت پہ کیا اثر ہے؟ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، جس نے نہ ماننے کا تہیہ کر رکھا ہے اللہ پاک بھی پھر اس کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ لہم دار السلام، لہم دار السلام، لہم
یہ اصل میں ہے لی جمع ہم، لفظ لی کے لیے، ہم ان کے، زیر کے بعد پیش عربی زبان میں عام طور پہ اگر آئے تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی جاتی ہے، تو اس کو پھر عرب لہم پڑھنے کے بجائے لہم پڑھ لیتے ہیں۔ لہم ان کے لیے ہے، دار السلامی سلامتی کا گھر۔ اچھا یہ سادہ جملہ یوں تھا، دار السلام لہم، یہ جو لی جمع ہم، یہ اسے کہتے ہیں مرکب جاری، حرف جار استعمال ہوتا ہے، لام زر لی ہوا ہے، لام زر لی حرف جار استعمال ہوا ہے، تو یہ لی جمع ہم مل کے مرکب جاری بنتا ہے۔ مرکب جاری کا مقام جملے کے شروع میں نہیں ہوتا، شروع میں اس کا مقام نہیں ہوتا، درمیان میں یا آخر میں ہوتا، لیکن اگر یہ شروع میں آ جائے تو پھر اس کی وجہ سے ہی کا حسر کا معنی پیدا ہو جاتا۔ تو سادہ جملہ تھا دار السلامی سلامتی کا گھر، لہم ان کے لیے ہے، اور اب لہم شروع میں لا کے اس پر زور دینا مقصود ہے، لہم ان ہی کے لیے ہے دار السلام سلامتی کا گھر۔ سلامتی کا گھر یعنی جنت۔ سلامتی کا گھر کون سا؟ جنت ہے۔ دنیا میں کہاں سلامتی ہیں؟ دنیا کے اندر تو آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، سیاستیں ہیں، کیا کیا کچھ چل رہا ہے۔ تو سلامتی کا، سکون کا گھر تو جنت ہے، اس لیے جنت کا ایک نام دار السلام بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہم دار السلام، ان ہی کے لیے، ان ہی کے لیے ہے سلامتی کا گھر۔ کن کے لیے؟ جن کا ذکر پچھلی آیت میں آیا ہے، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو صراط مستقیم پہ چلتے ہیں، راہ ہدایت پہ چلتے ہیں، ان ہی کے لیے ہے سلامتی کا گھر۔ اندہ، ہاں، ربہم، ان کے رب کے، اندہ ربہم، ان کے رب کے ہاں، انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما دے جنہیں تو اپنے ہاں دار السلام میں مقام اور رہائش عطا فرمائے گا۔ وَهُوَ، اس حال میں کہ وہ، ولیہم، ان کا دوست ہے، اس حال میں کہ وہ ان کا دوست ہے، یعنی اللہ پاک اپنے پاس دار السلام میں جگہ، رہائش، مقام بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ پاک اپنے ان بندوں سے دوستی بھی کریں گے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اس حال میں کہ وہ ان کا دوست ہوگا۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ ان کا دوست ہے دنیا میں، یا ان کا مددگار ہے۔ بازر بھی اس وجہ سے، ما جو کانو تھے وہ یعملون، عمل کیا کرتے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے بات بنے گی۔ اللہ اکبر۔ ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، اللہ پاک دار السلام عطا فرمائے گا، اور اپنے پاس اللہ پاک جگہ عطا فرمائے گا۔ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب اپنے ہاں، اپنے پاس جنت میں میرا ایک گھر تعمیر کر دے، میری رہائش بنا دے۔ اللہ ہم سب کو راہ ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے تعصب سے، ہٹ درمی سے، ضد سے، عناد سے اور فرقہ واریت سے بچتے ہوئے اللہ پاک ہمیں حق بات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ گمراہی سے بچنے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ہمیں دار السلام میں اپنے پاس جگہ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی دوستی کا شرف بھی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔